آئیے سیدھے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جس نے صبر اور کامل فرمانبرداری کی وہ مثال قائم کی جو آج بھی کروڑوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، ان کی کڑی آزمائش اور وہ عظیم قربانی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ماخذ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چھپے فلسفے نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کی تہذیب کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اسکرین پر موجود اس خاکے کو دیکھیے، ہم اس پورے سفر کو ایک ترتیب سے سمجھیں گے۔ شروعات اس بے آب و گیاہ وادی سے ہوگی، پھر ہم عظیم قربانی کی آزمائش، کعبے کی تعمیر، قربانی کے گہرے فلسفے اور آخر میں حضرت اسماعیل کی اس شاندار وراثت تک جائیں گے جس نے نسلوں کو متاثر کیا۔ تو چلیں سب سے پہلے اس بے آب و گیا وادی کا رخ کرتے ہیں، مکہ کا وہ سنسان اور ویران صحرا جہاں سے اس پوری داستان کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اب اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالیں۔ کہانی ولادت سے شروع ہو کر مکہ کے اس بیاباں تک پہنچتی ہے جسے ماخذ اور قرآنی حوالوں میں غیر ذی زرع یعنی بالکل بے آب و گیا وادی کہا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا علاقہ جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بالکل یہیں سے اس عظیم خاندان کے اس غیر متزلزل یقین کی بنیاد پڑی جس نے آگے چل کر کعبے کی تعمیر جیسے بڑے سنگِ میل طے کیے۔ صحرا کی وہ تپتی ریت اور پانی کا مکمل خاتمہ، ذرا ان مراحل کو اسکرین پر دیکھیں۔ ایک ماں کی بےتابی اور پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھنا، پھر مایوس ہو کر وادی میں دوڑنا اور مروہ تک جانا۔ دراصل یہ بے تابانہ چکر صرف پانی کی تلاش کے نہیں تھے، بلکہ یہ اس اٹوٹ یقین کا ایک عملی ثبوت تھا کہ جس رب نے انہیں اس صحرا میں تنہا بھیجا ہے وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ساتھ کا یہ ہنسا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ انہی چکروں کی تعداد ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان لگائے گئے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جیسے ہی 7واں چکر مکمل ہوا، ایک زبردست معجزہ رونما ہوا۔ بالکل اسی جگہ سے جہاں شیرخوار اسماعیل موجود تھے، ایک چشمہ پھوٹ پڑا جسے آج پوری دنیا آب زمزم کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ ایسا عمل تھا جو آج تک حج کے دوران سعی کی صورت میں اربوں مسلمانوں کی طرف سے دہرایا جاتا ہے۔ اب ہم کہانی کے دوسرے اور شاید سب سے کٹھن حصے کی طرف بڑھتے ہیں، عظیم قربانی کی آزمائش، یعنی انسانی تاریخ کا ایک ایسا الہی امتحان جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس 13 کے ہنسے پر غور کریں۔ جب یہ کڑی آزمائش سامنے آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر محض 13 سال تھی۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ 10 ذو الحجہ کو مکہ کے قریب مینا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ وہ عمر ہے جب کوئی بھی بچہ اپنے باپ کا سب سے بڑا سہارا بننے لگتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر بالکل اسی عمر میں وہ حکم آیا جس نے تسلیم و رضا کی ایک بالکل نئی اور اونچی مثال قائم کر دی۔ اسکرین پر موجود اس سوال کو پڑھیے۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ الفاظ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ ایک باپ کے دل کی کیفیت اور اس الہی امتحان کے شدید جذباتی بوجھ کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنا خواب زبردستی مسلط نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کی رائے پوچھی تاکہ وہ بھی دلی طور پر اس حکم کے لیے تیار ہو سکیں۔ اور جواب دیکھیے، اتنا ہی حیران کن اور غیر متزلزل۔ قرآنی حوالوں کے مطابق بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نوجوان کی کامل فرمانبرداری سامنے آئی۔ الفاظ تھے، اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ مطلب باپ بھی سب کچھ قربان کرنے کو تیار اور بیٹا بھی جان نچھاور کرنے کے لیے مکمل طور پر راضی۔ لیکن جب عمل کا وقت آیا تو الہی مداخلت سے وہ چھری چل ہی نہ سکی۔ تاریخ واضح کرتی ہے کہ اس بے مثال امتحان میں کامیابی کے بعد حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے بھیجا گیا ایک دمبا ذبح ہوا۔ یہ وہ معجزاتی لمحہ تھا جس کی یاد میں آج بھی ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی اس عظیم روایت کو پوری عقیدت کے ساتھ تازہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس آزمائش کے بعد کیا ہوا؟ آئیے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، تعمیر کعبہ، یعنی اس دنیا میں توحید کے سب سے پہلے گھر کی تعمیر۔ اسکرین پر موجود ان نکات کو دیکھیں۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ انہی قدیم بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا گیا جو وہاں پہلے سے موجود تھیں۔ اس عظیم کام میں باپ معمار تھا اور بیٹا مددگار۔ جب دیواریں بلند ہونے لگیں تو حضرت اسماعیل ایک پتھر لے کر آئے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے تعمیر جاری رکھی،
اور اسے ہی آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اسی دوران حضرت جبریل کی رہنمائی سے حجر اسود بھی نصب کیا گیا۔ یہ دراصل ایک انتہائی شاندار تاریخی شراکت کی عکاسی ہے۔ اتنے بڑے کام کے باوجود ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں تھا۔ یہ قرآنی التجا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس دوران پڑھتے رہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارا یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کتنے ہی بڑے اور تاریخی کارنامے کیوں نہ انجام دے لے، اصل کامیابی صرف اور صرف عاجزی اور اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی قبولیت ہی ہے۔ اب ہم اس جائزے کے چوتھے اور ایک نہایت ہی اہم فلسفیانہ پہلو میں داخل ہو رہے ہیں، جو ہے قربانی اور ذبح عظیم کا تصور۔ ماخذ یہاں ایک بہت ہی گہرا تضاد پیش کرتے ہیں۔ اسکرین پر اس واضح فرق کو دیکھیے۔ ایک طرف وہ لفظی ذبح ہے، یعنی اس مینڈھے کی قربانی، لیکن سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ایک جانور واقعی ایک نبی کے بیٹے کا نعم البدل یا عظیم فدیہ ہو سکتا تھا؟ ماخذ نشاندہی کرتے ہیں کہ قرآن میں جس ذبح عظیم کا ذکر ہے اس سے مراد دراصل ایک بہت بڑی اور کہیں زیادہ فلسفیانہ قربانی ہے۔ اس منطق کے مطابق حضرت اسماعیل کا اس دن محفوظ رہنا ایک بہت بڑے مقصد کے تحت تھا، چونکہ انہی کے نسل سے آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی تھی، اس لیے اس پاکیزہ خون کا تسلسل برقرار رہنا ضروری تھا۔ اور پھر ماخذ بتاتے ہیں کہ اسی خانوادے میں سیدنا امام حسین کی صورت میں وہ عظیم شہادت پیش کی گئی جسے اصل ذبح عظیم قرار دیا جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ نسلوں پر محیط قربانی کا ایک طویل تسلسل ہے۔ اسی حقیقت کو علامہ محمد اقبال نے اپنی اس خوبصورت شعر میں سمیٹا ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانے ذبح عظیم آمد پسر، یعنی ان کے نزدیک حضرت ابراہیم کی قربانی محض ایک شروعات تھی، ایک بسم اللہ تھی، جبکہ ذبح عظیم کے حقیقی معنی اور اس کی اصل منزل حضرت امام حسین کی شکل میں آ کر مکمل ہوئی۔ اور اب اس تاریخی داستان کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، حضرت اسماعیل کی عظیم وراثت، جس کے اثرات صدیوں پر محیط ہیں۔ 12 کا یہ ہندسہ جو اسکرین پر نمایاں ہے ایک بہت بڑے قبائلی پھیلاؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاریخی اور بائبل کے حوالوں کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو آگے چل کر سردار کہلائے اور انہوں نے عرب کے مختلف اور اہم قبائل کی بنیاد رکھی۔ یہ اس عظیم وراثت کا وہ حصہ ہے جس نے تاریخ کے دائرے پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے۔ اسکرین پر دی گئی اس اصطلاح کو دیکھیں، قرآن نے انہیں صادق الوعد یعنی وعدے کا سچا قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا لقب ہے جو ان کی کامل اطاعت اور بے پناہ صبر کو انتہائی خوبصورتی سے نمایاں کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے تو اس بات کو انہوں نے اپنی پوری زندگی کے عمل سے سچا ثابت کر دکھایا۔ ماہرز بتاتے ہیں کہ یہی استقامت ان کی سب سے بڑی پہچان بنی۔ اس ویران وادی کے سفر سے لے کر کعبے کی تعمیر اور پھر ذبح عظیم کے فلسفے تک یہ ساری داستان ہمیں ایک بہت اہم موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اسکرین پر موجود اس سوال پر ذرا غور کریں، اگر کامل صبر اور سچی قربانی کا ایک عمل انسانی تاریخ کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہمارے لیے بے غرض قربانی اور تسلیم و رضا کے حقیقی معنی کیا ہیں۔